اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نساء کے آیت نمبر 64 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور پھر اس پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور اگر وہ ظلم کر لیں اپنی جانوں پر اور آئیں آپ کے پاس یا آپ اے نبی آپ کے پاس، فاستغفر اللہ وہ اللہ سے بخشش مانگے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور رحیم پائیں گے۔ دیکھیے یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے بخشش مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے، مالک ہے، مختار ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں ہے، سب پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ مختار ہے، قادر ہے، جیسے چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی سرزد ہو جائے یا تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کس طرح مجھ سے رجوع کرو گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو کیا کریں گے، ہم آئیں گے رسول کے پاس۔ جب ہم رسول کے پاس جائیں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے اور رسول بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے گا، ہماری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ جو قادر کریم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں، وہی سب کا حکم چلاتا ہے، تو اس نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ تم رسول کے پاس جاؤ، رسول کے پاس جاؤ، پھر تم بھی بخشش مانگو اور رسول بھی تمہارے لیے بخشش مانگے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جن کی تعداد 1,25,000 یا 1,84,000 یا کم و بیش بتائی جاتی ہے، کس کے لیے؟ ہماری رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون دستور یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سے کچھ اشخاص کو چن لیتا ہے دوسرے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا تعلق ان کے ذریعے مخلوق سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے مخلوق سے تعلق قائم کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلم اللہ، بشر اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے بات کرے۔ جب رسول درمیان میں ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ضروری کر دیا، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں رسول کے پاس جانا ہوگا، اور رسول بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں، تو وہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ لیکن یہ بات صحابہ کے لیے تو ٹھیک تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، لیکن اب ہم جو ہیں ہمارے لیے کیا یہی بات ہے یا اس میں کچھ اور بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی میں موجود نہیں ہے، اس جہان فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم روزہ رسول پر حاضر ہوں اور وہاں جا کر عرض کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے، لہٰذا جیسے کہ ہمارا درود ان پر پہنچتا ہے اسی طرح سے ہماری دعائیں بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔
جب ہم اپنے نبی سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، تو نبی ہمارے لیے درخواست کرتے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ ہماری مناجات کو سنتا ہے اور اسے پورا کر دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ایک واقعہ یہ جہان فانی سے دل فرمانے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے ابو دجانہ کا۔ جب غزوہ بنو قریظہ میں ابو دجانہ سے کچھ بھول چوک ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور قسم کھا لی، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا۔ وہ 7 دن تک اس ستون کے ساتھ بندے رہے۔ 7 دن کے بعد انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو اس ستون سے باندھنے کے بجائے میرے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ دعا بخشش مانگتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا اور تم اس تکلیف میں نہ پڑتے۔ یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اگر ہم سے اپنی جانوں پر کوئی ظلم ہو جائے تو ہم نبی کے پاس آئیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور نبی بھی ہمارے لیے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں ایک باریک سا نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اسی طرح ان کے جہان فانی سے جانے کے بعد جب ہم روضہ رسول پر پہنچ کر دعا کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو دور فاروقی میں پیش آیا وہ ایسے ہے کہ دور فاروقی میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا، لوگوں میں مشکلیں بڑھ گئیں تو ایک صحابی بلال بن زید وہ روضہ رسول پر گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قحط پڑ گیا ہے، ہم بہت تنگ ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے۔ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عمر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ بارش دے گا، اور یہ بھی ساتھ میں کہنا کہ ذرا سختی کم کر دو۔ تواریخ میں موجود ہے کہ ایسے ہی ہوا، یعنی بارش بھی ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو وہ رونے لگے، بہت زور سے روئے اور کہا میں مجبور ہوں، جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں اور جو میں نہیں کر سکتا اس میں مجبور ہوں۔ معزز ناظرین سامعین، یہ 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے ہوئے کہ ہمیں کوتاہیوں کی معافی کے لیے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، لیکن اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اگر ہم جب نبی پاک کے ساتھ جاتے ہیں تو ہماری مناجات کی قبولیت پکی ہو جاتی ہے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی دعا ان کے لیے، ان کے دل کے سکون کا باعث ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اس سے اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے میں، اس کے ہر جگہ سے اپنے بندوں کی دعا سننے میں کچھ حرج واقع نہیں ہوتا، صرف یہ اپنے مناجات کے قبول ہونے کی دلیل کے طور پر اپنے نبی کے پاس جانا ہے کہ وہ بھی دعا کرے تو ہمارا دل سکون میں ہو جائے گا کہ ہماری مناجات اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے صرف وہ بات لینی ہے جو ہمیں قرآن شریف کہتا ہے اور قرآن شریف سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ دور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بہت سی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ نے اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن سے چمٹنا ہے، قرآن سے ہر چیز کو سمجھنا ہے۔ جس چیز کی اجازت ہمیں قرآن دیتا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، لوگوں کی باتوں پر، سوشل میڈیا کی باتوں پر ہمیں نہیں دھیان دینا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔